سلطان احمد علی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. حضور یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی تصانیف میں ہمیں مختلف جہات نظر آتی ہیں، خاص طور پہ آپ کے یہاں جو مرشد کا تصور ہے اور فقر کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا وہ لوگوں کو آپ بتلائیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے اشعار پڑھے جائیں تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن نظر آتی ہے، حدیث کی انٹرپریٹیشن نظر آتی ہے، بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے عقیدت کا اظہار فرمایا ہے، کس طرح فرمایا بتائیے. السلام علیکم، بہت شکریہ جنید صاحب. میں ایک تو فقر کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے وہ فقر ہے. اور ڈاکٹر تنوری صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کا جو تصور فقر ہے وہ انہوں نے بنیادی طور پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور فقر ہے اس کے قریب اس کو وہ لے کے آئے ہیں. اور ان کے نزدیک جو فقر ہے یہ مومن کی ایک وہ توانا قوت ہے جو اس کے اندر قوت عمل کو، اس کے اندر جہد و تحرک کو پیدا کرتا ہے اور اس کو جمود اور تعطل سے نجات عطا کرتا ہے. جو تصوف کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا منفرد اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ لفظوں کو حرفوں کے اندر تقسیم کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فقر کو سمجھنا چاہو تو فقر کے 3 حروف کے اندر غور کرو، فقر کی فے میں، فقر کی قاف میں اور فقر کی را کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ فقر کی جو فے ہے یہ آپ کو فنائے نفس سکھاتی ہے، اور فقر کی جو قاف ہے یہ آپ کو قرب الہی سکھاتی ہے، اور فقر کی جو رے ہے یہ آپ کو راستی کے اصول کے اوپر گامزن رہنا سکھاتی ہے، جس کی بات بھی ہو رہی تھی. کیا اس کے بعد جب آپ مرشد کی بات کرتے ہیں تو مرشد کو بھی آپ اسی طریقے سے واضح کرتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرشد کو سمجھنا ہے تو مرشد کے حروف کے اندر غور کرو. اچھا، میم، رے، شین اور دال. آپ فرماتے ہیں کہ میم سے مراد جو ہے وہ محبت الہی ہے، میم سے مراد مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہے، اور میم سے مراد جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد خود آگاہ بننا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حرف رے جو ہے یہ آپ کو 2 چیزیں سکھاتا ہے، ایک رضائے الہی سکھاتا ہے اور دوسرا یہ سکھاتا ہے کہ روا نہ رکھا جائے تعلق غیر اللہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حرف شین ہے، حرف شین سے 2 چیزیں مراد ہیں، ایک یہ کہ اس کو شوق طلب الہی نصیب ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ شغل استغراق حق کے اندر رہے ہر وقت. اس کے بعد حرف دال آتا ہے، اور حرف دال سے آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کی 2 صفات ہیں، ایک یہ کہ وہ داعی الاللہ ہو، اور داعی الاللہ کی جو اصطلاح ہے اس پہ بڑی آپ نے خوبصورت روشنی بھی ڈالی ہے تفصیل میں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا و مافیا سے، عقبہ سے اور لذات بہشت سے بندے کو بے نیاز کر کے اللہ کے لیے خالص کر دے. اور حرف دال سے دوسری مراد آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس کو دائمی شوق نصیب ہو، جس کو دائمی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یعنی فقر بھی اور مرشد بھی آپ کے نزدیک جو اولیاء کاملین ہیں اور جو صوفیاء ہیں ان میں آپ نے بہت توصیف کی اپنے پیر سیدنا غوث الاعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ نے جیسے جی ذرا یہ بتائیے، اب ذرا سلطان صاحب یہ بتائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا تعلق. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا جو تعلق ہے وہ اس طریقے کا تعلق ہے کہ جیسے ایک ملاقات نہیں ہے، یعنی بعد زمانی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ 6 صدی ہجری کے اندر گزرتے ہیں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث الاعظم کے تقریباً 500 سال بعد اس دنیا کے اندر آتے ہیں. لیکن آپ جب حضرت سلطان العارفین کی عقیدت دیکھتے ہیں، حضرت سلطان العارفین کی کشش دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کے درمیان زمان اور مکان کی حد کو ختم کر دیا تھا. سبحان اللہ. اور آپ جس وقت بھی کسی اس طریقے کی روحانی تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پنجابی کے بڑے معروف ابیات ہیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ سن فریاد پیراں دے پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہوں، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہوں،
واہ۔ پیر جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہوں آہا۔ پیر جنہاں دے میرا یا حضرت باہو سوئی کدھی لگ دے تر کے ہوں۔ اللہ۔ اور آپ نے ابھی جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بیت پڑھا کہ بغداد شہر دی کیا ہے نشانی، میں نے اسی کو اردو میں اس طریقے سے لکھا تھا بسم کہ اللہ۔ کرچیاں جس میں شکستہ کی بنا کر کفنی، کرچیاں جس میں شکستہ کی بنا کر کفنی، پیر باہو کا علم کوچہ بغداد میں تھا۔ اللہ۔ یعنی وہ جس وقت درزی کی لیریں کہتے ہیں، یہ کپڑے کی لیریں نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تن من میرا پرزے پرزے، کہ میں اپنے جسم کو اپنے مرشد کی محبت کے اندر اس طرح وارفتہ پاتا ہوں کہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور میں اپنے جسم کے ٹکڑوں کی کفنی بنا کے اپنے مرشد کے کوچے کے اندر چلتا ہوں۔ سبحان اور اللہ، آپ نے حضرت غوث اعظم کی ماشاء توصیف میں یہ لکھا ہے کہ میرے پیر کا کمال یہ ہے کہ جو ان کے سلسلے میں شامل ہوتا ہے وہ اس کو یہ تمام صفات جو ایک مرشد کی ہیں آپ اس کے وجود کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی محبت، رضا، شوق اور دائمی حضوری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلطان صاحب یہ بتلائیے، یعنی اصلاح نفس کے حوالے سے آپ کے اقوال اٹھا لیجئے، آپ کے ارشادات اٹھا لیجئے، آپ کی شاعری اٹھا لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ اصلاح معاشرہ پر مبنی ہے، اور بڑی یعنی انتہائی اس میں ریلیونسی نظر آتی ہے کہ بہت عام سی گراس روٹ لیول کی مثالیں جو ہیں وہ دے کے عام لوگوں کو عام سی باتیں اور عام انداز میں سمجھاتی ہیں، اور ایسی سمجھاتی ہیں کہ اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی جو ہے لوگوں کو سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہاں کچھ تو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ذرا آپ تفصیلاً اس پہ ذرا کلام فرمائیے کہ آپ کے پیغامات کیا ہیں، اور آج کے معاشرے میں خاص طور پہ ہم اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے خاص طور پہ بیان کرنا ہے۔ جی جنید صاحب، بنیادی طور پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس طبقہ صوفیاء سے ہیں جن کی فکر کے اندر ایک مکمل فلسفہ موجود ہے، ٹھیک۔ اور صوفیاء کی فکر کا ایک خاصہ یہ ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال نے اپنے بارے میں بھی کہا ہے نظیری کا شعر لے کے کہ چوبے ہر نقل کے ممبر نہ شود دار کنم، اگر کوئی ایک چیز وہ ممبر نہیں بن سکتی تو وہ اس سے دار منصور بنا لیتے ہیں۔ صوفیاء کی تعلیمات سے دونوں پہلو نکلتے ہیں، یعنی وہ ظاہر کا بھی اور حقیقت کا بھی، اور جو ظاہر کا پہلو نکلتا ہے بنیادی طور پہ وہ اخلاق کا پہلو ہے اور وہ آداب کا پہلو ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ ایمفسس ہے اس بات کے اوپر کہ بندے کے وجود کے اندر آداب اور اخلاق کا ایک سورج چمکتا ہوا روشن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو آپ کے نزدیک جو علم ہے اس کے ساتھ بندے کے وجود کے اندر آداب کا ہونا ضروری ہے۔ آداب میں جو آپ نے اولیت دی ہے وہ آپ نے دوسرے لوگوں کا احساس کرنے کی دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک اس کی بیت کی روحانی تشریح ہے، ایک اس کی معاشرتی سماجی اخلاقی تشریح ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، کہ ایک شخص جس کسی کو آپ دیکھتے ہیں وہ کس حال میں ہے، کس احوال سے گزر رہا ہے، اس نے پوشاک اچھی پہنی ہے یا نہیں پہنی، حلیہ اچھا ہے یا حلیہ اچھا نہیں ہے، لیکن تم اس کے ظاہر کو یا اس کے اٹائر کو نہ دیکھو بلکہ اس کے دل کا احساس کرو۔ اور آخر میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو دل دا محرم ہوئے باہو سو ہی رب پچھانے ہو، کہ جو لوگوں کے دل کا احساس کرتا ہے، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کی دل آزاری سے پرہیز کرتا ہے، بالآخر وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کے لائق قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جیوندے جے مر رہنا ہوئے وانگ فقیراں رہیے ہو، اگر تم موتو قبلہ انت موتو کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فقیر کی طرح رہو۔ اور پھر آپ نے فقیر کا بتایا کہ فقیر کی اخلاقیات کیا ہے، وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہو، جے کوئی کڈے گالا مندے جی جی اسنو کئیے ہو، گلہ علامہ بنڈی خواری یار دی پاروں سہیے ہو، کہ اگر کوئی تم پہ کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے تو اس کو خوش اسلوبی سے سہو اور برداشت کرو، اگر کوئی تمہیں گالیاں دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جواب میں آپ گالیاں دو، بلکہ آپ اس کو تحمل سے برداشت کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا جائے۔ واہ کیا میٹھی تعلیم۔ اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ قادر دے ہتھ ڈور اساڈی، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی یا حضرت باہو جیوں رکھے تیوں رہیے ہو، ہمیں اپنے آپ کو قادر مطلق اللہ جل شانہ کی رضا کے تابع رکھ کے چلنا چاہیے۔ اور ایک بڑی خوبصورت چیز جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ان چیزوں کو ضرب المثل بنا دیا گیا، اور وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہو، کہ جب دوست ڈھونڈو تو ایسا دوست ڈھونڈو جو تمہاری دوستی کو لاج نہ لائے، اور تم میں کدی تربوز نہیں ہوندے باویں توڑ مکے لے جائیے ہو، کہ اگر کسی کا باطن کڑوا ہے تو وہ کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا، اس کو جدھر بھی لے کے جایا جائے، اور کاماں دے بچے ہنس نہیں ہوندے باویں موتی چوک چگائیے ہو، اور کوڑے کھو نہیں مٹھے ہوندے یا حضرت باہو باویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو۔ تو آج کے عہد میں جو ریلیونسی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان صوفیاء کی تعلیمات کی، میرے خیال میں ہمارا جو یہاں پہ مورل سٹرکچر جس طریقے سے کولیپس کر رہا ہے، میرے خیال میں ان فریزز کو جو ان صوفیاء نے اختیار کی ہیں، ان کو دنیا کے اندر انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور فنکشنل لیول پہ لوگوں کے اندر اس بات کو ایک متحرک قوت کے طور پہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی نظر آئیں۔ اور جس طریقے سے اس سے پہلے بھی بزرگوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ مرشد کامل کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت کا ایک پروسیس ہے، جب تک آپ تربیت کے اس پروسیس سے نہیں گزرتے تب تک یہ چیز پوری طرح بندے کے وجود کے اندر فنکشنل نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔